اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی الحاشمی القرشی المکی المدنی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالمدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى احمد ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب محکم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جس ٹاپک کے اوپر میں نے سوچا تھا بات 10-15 منٹ سے زیادہ بات نہیں سوچی اور کرنی بھی نہیں ہے کیونکہ اتنے سارے پڑھنے والے ہیں، لیکن چونکہ حالات کچھ ایسے بن گئے دنیا کے اور بنتے جا رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو معراج کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بتائیں لی۔ ایک معراج حدیث معراج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ظہور سے پہلے کے واقعات بتائے اور یہ بتایا کہ تمہیں ایک فضیلت یہ دی گئی ہے کہ تمہاری اولاد میں سے مہدی ہوں گے جو کہ دنیا کو اس طرح عدل و قسط سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ وقت کب آئے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث میں بتائی ہے، میں آپ کو فی البدی وہ پوائنٹس بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں ان کو کنیکٹ کروں گا رسول اللہ کی زندگی سے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وحی الہی آئی کہ جب علم اٹھا لیا جائے، جب جہالت ظاہر ہو جائے، جب قاریان قرآن کی کثرت ہو جائے، جب عمل کم ہو جائے، جب قتل کی کثرت ہو جائے، جب فقہائے ہدایت کم ہو جائیں، جب گمراہ خائن فقہا کی کثرت ہو جائے، جب شعراء کی کثرت ہو جائے، جب تمہاری امت کے لوگ قبرستان کو مسجد بنا لیں اور جب قرآن آراستہ کیے جائیں، جب مسجدوں میں نقش و نگار بنائے جائیں اور جب ظلم و فساد بہت بڑھ جائے، جب برائیاں ظاہر ہو جائیں، جب آپ کی امت کو اس کی ترغیب دی جائے، اچھائیوں سے روکا جائے، مرد اکتفا کریں مردوں پر، عورتیں عورتوں پر، جب حکمران کافر ہو جائیں، جب عمال فاجر ہو جائیں، جب ان کے مددگار ظالم ہو جائیں، جب ان میں جو صاحبان رائے ہو وہ فاسق ہو جائیں، تو اس وقت 3 علاقوں میں زمین دھس جائے گی، اور جب مشرق میں اور مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں اور شہر بصرہ میں جو تمہاری اولاد کے ایک دشمن کے ہاتھوں تباہ ہوگا جس کی پیروی سیافام کریں گے، اور حسن بن علی کے اولاد سے ایک شخص خروج کرے گا، مشرق میں دجال علاقہ سجستان سے خروج کرے گا اور سفیانی کا ظہور ہوگا۔ یعنی یہ ان تمام حالات میں جو آج کل کے حالات آپ اگر غور کریں کہ سفیانی اور دجال اور قوتیں جتنی ہیں، اگر ہم آج کل کے حالات کو دیکھیں، یعنی مردوں پہ اکتفا کرنے کا پورے لیگلی الاؤڈ ہے، عورتیں عورتوں پر پورا لیگلی الاؤڈ ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں، پورے کی پورے اگر آپ پاکستان یا کسی اور ملک کو دیکھیں، جو اس طرح کے حالات یعنی جو حکمرانوں کی حالت ہے، جس طرح کے حکمران آئے جا رہے ہیں اور جو حق کی بات کر رہے ہیں اسے دبایا جاتا ہے کسی بھی ملک میں۔ اور آپ ایسے زمانے میں ہم لوگ زندہ ہیں جہاں پہ اگر کوئی آواز حق کی اٹھانا چاہے تو وہ اسی کو برائی کہی جاتی ہے، اسی کو جو ہے بند کر کے، چاہے کسی بھی ملک میں ہو، ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا میں یہ حالت ہے۔ یہ سسٹم، یہ چیز جو اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہے، یہ اس طرح رسول اللہ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس زمانے میں یہ بڑھے گا۔ لیکن ایک بات، جب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے جو واقعات تھے، جو حالات تھے مکہ کے،
وہ بھی اگر آپ اس پہ غور کریں تو ایک بندے کو جو پورے دن کام کر کے اسے 1 دینار یا درہم یا جو بھی اس کی کرنسی تھی وہ ملتی تھی ظلم و جور کی وجہ سے. وہ بھی جس نے انٹرسٹ جس کا دینا تھا وہ لے لیتا تھا. گھر میں اس کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں تھیں کیونکہ ظلم و جور بھرا ہوا تھا اس علاقے میں. وہ غلاموں کی طرح ایک دوسرے کے اندر جکڑے ہوئے تھے. شراب نوشی اور ہر طرح کی برائی اس معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی. بچیاں پیدا ہوتے ہی قبر کھود کے رکھی ہوتی تھی کہ بچی کو دفنا دیں. ہر طرح کی برائی. ایک بار جنگ شروع کرتے تھے تو جنگ چلتی رہتی تھی. زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی, خون کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہی چیز حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے کہا کہ جب انہوں نے خطبہ دیا اپنا ان ظالم اور جابر کے سامنے کہ تم لوگ اس طرح برائیوں میں اٹے ہوئے تھے کہ تم لوگ اسی گندے جوہر سے پانی پیتے تھے, اور میرے باپ نے آ کے, میرے بابا نے آ کے, رسول اللہ نے آ کے تم لوگوں کو اس برائی سے نکالا اور اس اچھائی کی طرف لے کے گئے. اور جب وہ لے کے جا رہے تھے تو اس کے اندر میرے شوہر وہ ان کے ساتھ ہر وقت تھے. اگر ان کی تلوار نہ ہوتی تو تم لوگ اس برائی سے نکل ہی نہیں سکتے تھے. آج کل کے زمانے کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ جہاں پہ پورا کا پورا سسٹم انٹرسٹ کے اندر گھرا ہوا ہے, پورا کا پورا سسٹم بیرا روی کے اندر گھرا ہوا ہے, پورا کا پورا سسٹم اس طرح ہے کہ ایک بندہ اگر چاہے بھی, ایک پوری پارٹی بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ پورا کا پورا سسٹم جکڑا ہوا ہے. رسول اللہ کا جب ظہور جب اس دنیا میں آئے تو اس زمانے میں اسی طریقے سے برائیاں نے پوری دنیا کو لپیٹا ہوا تھا. رسول اللہ نے اکیلے اس پورے سسٹم کو بدلا, اور اسی طریقے سے جب 12 امام آئیں گے تو پورے سسٹم کو بدلیں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, لیکن یہ ہو چکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہوگا. صرف ایک بندہ یا ایک آدمی یا ایک کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف اللہ کی تائید اور حجت خدا کی وجہ سے یہ ہوگا. اب دوسری بات کہ رسول اللہ کی چونکہ جب ان کو پیدائش کے بارے میں پوری دنیا کو معلوم تھا, یعنی کہ عیسائیوں کو معلوم تھا کہ ایک آئے گا جو کہ دنیا کو, حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایک آئے گا جو ہوا کے اوپر آئے گا اور پوری دنیا کو بدل دے گا. دوسرا انہوں نے یہودیوں کے پاس تھا کہ ہمارے بعد ایک فاران کی پہاڑی سے ایک آئیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہوں گے اور دنیا کو بدل دیں گے. یعنی یہودیوں کے پاس بھی تھا, عیسائیوں کے پاس بھی تھا. اسی وجہ سے یہودی سارے کے سارے اس ایریا میں مکہ مدینہ کے, خاص طور پہ مدینہ کے پاس موجود تھے. وہاں بھی ان کے پاس یہ تک روایتیں تھیں کہ ایک دن خیبر کے مقام کے اوپر ولی خدا جو رسول اللہ کا نائب ہوگا وہ معجزہ دکھائے گا. یہودی خیبر میں اس لیے موجود تھے کہ جب وہ معجزہ دکھائے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن اس وقت انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ وہ ان کے خلاف ہی معجزہ دکھائیں گے. تو یہاں پہ ایک اور سوال اور ایک اور امپورٹنٹ نقطہ ہمارے لیے کہ جب امام کا ظہور ہوگا, اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ساری بتا دی. رسول اللہ کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی لوگوں نے آسمان کے اوپر بھی نور دیکھا. لوگوں نے جتنے قافلے تھے انہوں نے دیکھا کہ کچھ بدل گیا ہے. جو جادوگر تھے ان کے پاس جنہوں نے آ کے کہا کہ اوپر سے آنا بند ہو گیا ہے, کچھ مسئلہ ہو گیا ہے. نور ایسا تھا کہ لوگ چمک کے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے. عیسائیوں, یہودیوں نے سب نے کہا آج تو وہ نشانی ہے جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کی پیدائش کے وقت تھی. سب کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے, سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن جب وقت آیا ایمان لانے کا کوئی نہیں لے کے آیا. رسول اللہ 10 سال مکہ میں ہجرت سے پہلے اوپنلی, اور 3 سال اس طرح کے حالات میں جہاں کھانا نہیں تھا, جہاں پانی نہیں تھا. شیب ابی طالب میں مستقل ٹیسٹ پہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ, جب تک ایمان کو اس طرح ٹٹول نہ لیا گیا کہ لوگ واقعی حقیقتاً تیار ہیں. جب 3 سال تک مستقل ٹٹولا گیا مسلمانوں کو اور اس طرح خلط ملط کیا گیا کہ جن کے پاس نہیں تھی قوت وہ الگ ہو گئے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے تائید دی اور ہجرت ہوئی. تو رسول اللہ کے ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود لوگوں کو ایمان نہیں آیا. اور ہمیں اپنے اوپر اس بارے میں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنے بھی مجالس اٹینڈ کریں, جتنے بھی میلادیں اٹینڈ کریں, کیا جب ظہور ہوگا, کیا جب آواز آئے گی, کیا ہم لوگ تیار ہوں گے ایک آواز کے اوپر سب کچھ چھوڑ کے جانے کے لیے؟ نیت کریں گے, پہنچ جائیں گے, لیکن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ کو لوگوں نے دیکھ کے چھوڑ دیا, بھول گئے کہ ہاں نشانیاں پڑھی, سب کچھ پڑھا, لیکن عمل نہیں کیا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ امام حسین کو دیکھ رہے تھے کہ موت کی طرف جا رہے ہیں اور پھر بھی جانے کو تیار ہو گئے. رسول اللہ شیب ابی طالب میں 3 سال رہے, صرف ان کے اپنے خاندان کے علاوہ, جس کے بارے میں مسلمان ذکر بھی نہیں کرتے, حضرت ابو طالب اور ان کے بچوں کے علاوہ اور اس بنی ہاشم کے علاوہ کوئی نہیں تھا ساتھ میں. اور یہ پوچھیں کہ پہلے دوسرے خلفاء کہاں پہ تھے شیب ابی طالب میں؟ تو اب یہ تیسرا پوائنٹ کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے, اور وہ اسٹرانگ ایسے نہیں ہوگا کہ صرف ایک وقت میں آدمی آ کے ایک ایکشن لے اور پھر جو ہے نا سارا دن وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز اسی لیے دی ہے کہ یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے, یہ ایک وقت کی بات نہیں. مولانا صاحب اس کے اوپر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نفس سے مسلسل جہاد ہے. ایک دن بھی آپ ایک نماز قضا کریں, آپ پیچھے چلے آتے ہیں, آپ کا نفس آپ کے اوپر حاوی آنے لگتا ہے. ایک چیز بھی آپ غلط کریں, ایک بار جھوٹ بول دیا, نفس آپ کے اوپر حاوی آنے لگے گا. لیکن جب آپ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا اور اسٹرانگ کرے گا. جب ہم اپنے آپ کو اس طرح مسلسل اسٹرانگ کرتے رہیں, تب جو ہے ہم لوگ اس وقت کے لیے تیار ہوں گے کہ جب نفس یہ کہے گا کہ چھوڑو, آسانیاں ہیں, مشکلات میں کیوں جاتے ہو, لیکن اس وقت آواز کے اوپر ہم لبیک کہہ سکیں گے. ایک بار صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. تو اب اس سے ایک اور چیز, ایک اور پہلو, یہ تیسرا پہلو ہے جو میں لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کل کے حالات کے مطابق, کہ ایک روایت اور بہت سی روایتیں ہیں کہ آخری زمانے میں, جسے میں نے کہا کہ اس طرح ٹیسٹ کیا جائے گا لوگوں کو, جس طرح اگر آپ گندم کو کسی کمرے میں رکھ دیں, پھر اسے واپس لے کے آئیں تو اس کے اندر کہیں پہ کیڑے لگے ہوں گے, پھر آپ اسے چھان کے دوبارہ گندم کو رکھ دیں کمرے میں, پھر اسے واپس لے کے آئیں تو کیڑے لگے ہوں گے, پھر چھان کے دوبارہ رکھتے ہیں. اس طرح آپ کرتے رہیں مسلسل مسلسل مسلسل, یہاں تک کہ وہ گندم میں کیڑا لگنا بند ہو جائے. اس طرح جب لوگ پیور ہو جائیں گے, لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ٹیسٹ ہو. اب دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں اس طرح کے حالات ہوں, اس وقت چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو, اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو, ایک اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اب یہاں پہ مسئلہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو میں ہر کسی کے ساتھ اپنے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مولانا اس بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہیں کہ ہم اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں, اپنی دنیا کام کرتے رہیں اور اپنی مجالس وغیرہ کرتے رہیں, لیکن کسی چیز میں شامل نہ ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کے مطابق اور ائمہ کے مطابق ہم جو ہے بچائے رکھیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی آسائشوں میں مگن ہو جائیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ ہر مومن کے دل کو اس طرح تڑپنا چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے عاشور کا دن روزانہ دیکھ رہا ہے. اس کے دل کو ایسے تڑپنا چاہیے کہ فاطمہ زہرا اپنی جد کا دروازہ اس کے سامنے جل رہا ہے. اسے اس طرح تڑپنا چاہیے کہ چاہے قاسم سلیمانی چاہے کسی اور کو اس کے سامنے ختم کیا گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ ویٹ کر رہا ہے, وہ ویٹ کر رہا ہے اس وقت کا جب ظہور امام ہوگا. کیونکہ امام نہ صرف امام حسین کا بدلہ لیں گے, امام حسن کا بدلہ لیں گے, حضرت فاطمہ زہرا کا بدلہ لیں گے, امام زین العابدین کا بدلہ لیں گے, امام محمد باقر کا بدلہ لیں گے, امام جعفر صادق کا بدلہ لیں گے, امام موسیٰ کاظم کا بدلہ لیں گے, امام علی رضا کا بدلہ لیں گے, امام محمد تقی کا بدلہ لیں گے, امام علی نقی کا بدلہ لیں گے, امام حسن عسکری علیہ السلام کا بدلہ لیں گے, اور تمام اہل بیت کے شیعوں کا بدلہ لیں گے. اپنے آپ کو, اپنے دل کو اس طرح مضطرب رکھیں کہ وہ دن آئے
اور ہم اس کے لیے تیار ہوں. یہ تمام غصہ، اور یہ بہت مشکل ہے کہ ایک دل میں غصہ اتنا بھرا ہو لیکن منہ سے ظاہر نہ ہو. غصہ بھرا ہو لیکن منہ سے ظاہر نہ ہو. کہ جب غصہ اس وقت نکلے جب وقت آئے. مائیں اپنے بچوں کو جانے کو تیار ہوں کہ اس دن کا بدلہ ہے. گھر والے اپنے بچوں کو چھوڑنے کو تیار ہوں کہ اس دن کا بدلہ لینا ہے. تو لاسٹ پوائنٹ در زینب کا چونکہ 1 سال ہو گیا، اور یہاں پہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز، ایٹ لیسٹ مجھے آج جو واقعہ ہوا اس سے ایک بہت امپورٹنٹ سبق ملتا ہے. آج سے 1 سال پہلے، 1 سال 2 ہفتے پہلے جو خطبہ ہوا تھا، جو کہ بالکل ہی ایک گراؤنڈ میں ہوا تھا، بیک یارڈ میں ہوا تھا، اس کے اندر ایک بات کہی تھی کہ جو ویژن ہے، جو خواب ہے، خواب کیا ہے کہ غدیر کا جو میسج ہے وہ پہنچایا جائے پوری انسانیت تک. کیونکہ غدیر کا میسج نہیں پہنچا تو لوگ جو ہیں چاہے جتنی بھی کوشش کریں، اللہ کی برکت نہیں آئے گی. اور اللہ کی برکت نہیں آئے گی تو پھر بدل نہیں سکتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک ہماری یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، اور وعدہ پورا ہو گیا تو برکتیں ہی برکتیں. لیکن جب تک وعدہ پورا نہیں ہوگا، چاہے جتنے پی ایچ ڈیز ہوں، چاہے جتنے ریسورسز ہوں، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے ٹیرنی ہو، چاہے جو بھی ٹائپ آف گورنمنٹ ہو، برکت نہیں آئے گی. تو جو ویژن تھا اور ہے، اور ویژن ہمیشہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے ایز لانگ ایز کوئی بڑی چیز نہ چینج ہوتا ہے، کہ کسی ایک فرد، کسی ایک جگہ، کسی ایک کمیونٹی، کسی ایک چیز کی وجہ سے جو آپ کا گول ہے اس کی طرف جانا نہیں رکنا چاہیے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے منتخب کر لیا تو کیا اس کی وجہ سے معاملہ رک جائے گا؟ نہیں. اہل بیت علیہ السلام 11 ائمہ 13 معصومین چلے گئے، کیا اللہ تعالیٰ کا میسج رکا؟ نہیں. ہمیں ان تمام پریشانیوں سے یہ میسج لینا چاہیے کہ چاہے کچھ ہو جائے، ہمیں یہ میسج اہل بیت علیہ السلام کا، غدیر کا، یہ اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے. نہ صرف بچوں میں، جو براڈر کمیونٹی ہے، جن کے دل میں اہل بیت سے محبت نہ بھی صحیح لیکن دشمنی نہیں ہے، ان تک پہنچانا ہے. کیونکہ جب یہ میسج پہنچے گا، یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے بدلہ ہوگا کہ ہم اس میسج کو، جس کو دبانے کے لیے لوگ ایک آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی کو وہ کریں، اس کے مقابلے میں پورے کا پورا جو معاشرہ ہے وہ اس میسج کی طرف آ رہا ہے. اور رسول اللہ نے جب مکہ میں کوشش شروع کی 40 سال کے بعد، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں ایک ایکشن کو کروں گا، انہوں نے فنڈامنٹل لوگوں سے کہا کہ پہلے لا الہ الا اللہ کہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو فلاح پا جاؤ گے. اسی طریقے سے اگر فاؤنڈیشن صحیح ہو گئی تو آدمی فلاح پا جائے گا، پوری معاشرہ فلاح پا جائے گا. اگر فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہوئی تو جتنی کوشش کر لیں واپس ہی وہیں پہ آ جائیں گے جہاں پہ ہم لوگ ابھی سے پہلے تھے، ابھی کے بعد بھی وہاں پہ ہوں گے، کیونکہ شیطان ہر وقت موجود ہے. اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ملتمس ہوں، دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے کوشش شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کے صدقے اور امام زمان کے صدقے اور اہل بیت کے صدقے میں کنٹینیو رکھے، اور اس ویژن کو اور اس مشن کو جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اسے ہر جگہ پہ عام کر دے، تاکہ لوگوں کو اس فاؤنڈیشن تک پہنچ سکیں جس کی وجہ سے تمام ائمہ علیہ السلام نے اپنی جانیں دیں، اور جو مقصد خلقت کائنات ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. تھینک یو فرحان بھائی. امیر بھائی اس کو بند کر دیجیے، گرمی